نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 20، سورہ نمل کا کنٹینیویشن ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے با رونق باغات اگا دی؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے ہم سے سوال کرتا ہے کہ ذرا بتاؤ، غور و فکر کرو، اس طرف اپنا دماغ دوڑاؤ کہ یہ سب کس نے کیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کسی بھی طرح سے ان بیجوں کو نکال کے بلندی تک لے آئے جس پہ ہم ان پیڑوں کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، یا پھر جو ہم آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں، پہاڑوں کا کھڑا ہونا، نہروں کا بہنا، کھیتیوں کا لہلہانا، حیوانات کا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، یعنی سیدھی راہ کو چھوڑ کر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندر کے درمیان روک بنا دی، یعنی جو بھی ہم نے سمندر ڈسکس کیے تھے نا کہ ایک میٹھا سمندر اور ایک نمکین، اس کے درمیان اللہ نے روک بنا دی، اور اللہ نے پہاڑوں کو کھڑا کرنے والا بنایا، ان کو ویٹ کو سنبھالنے والا بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کرتا ہے؟ کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے جس کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو کون ہے جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ زمین پہ جانشین بنانا یعنی ایک امت اس کے بعد دوسری امت کا آنا، پھر اس کی نسل سے اگلی نسل کا سٹارٹ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند اور برتر ہے۔ کیا وہ مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا؟ یہ تمام دلائل اللہ کی توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے ہمیں پروف ملتے ہیں۔ اس لیے ان دلائل کو دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے مائنڈ میں بھی یہ چیز رہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ڈیفائن کیا ہے۔ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہاں پہ ایک دم کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، رسول ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی انسان ہو، کسی بھی طرح کا کوئی پیر پہنچا ہوا، کوئی بھی ہو۔ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اسی لیے کہ وہ تو یہ فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو غیب ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے کام سے کس کو باخبر کرنا چاہتا ہے، کس کو بے خبر رکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ کے فیصلوں میں سے ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادا کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ عذاب پس آ ہی لگا ہو۔ یقیناً آپ کا رب
تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی جو اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے اس میں سب چیزیں لکھی ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، کہ کون کیا کرتا تھا اور کس نے نہ مانا، کیونکہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے، یہ ہر چیز کو کھول کے رکھ دینے والا ہے، اسی لیے کچھ لوگ اس سے گائیڈڈ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اگنور کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے، بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں، یعنی آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ کا جو دین ہے وہ دین حق ہے، اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں۔ یعنی اگر کوئی بہرا انسان ہے وہ جاتا ہے اور آپ اسے پیچھے سے آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ سنو میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتا کیونکہ وہ بہرا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال بتائی گئی ہے کہ جو کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہوتے ہیں حق کی بات سننے کے لیے، آپ ان کو کتنا بھی آواز لگائیں، کتنا بھی پکاریں، وہ آپ کی آواز سنیں گے ہی نہیں۔ نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے آیتیں سن لی، آپ ایمان لے آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی جینے کا انسان کو کسی بھی طرح سے کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمیں غیب پر یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں سب سے بیسٹ ہیں ہمارے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہماری وش ہوگی اس کے اگینسٹ ہی ہمیں ساری زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انہی کاموں میں، انہی زندگی میں ایسی برکت کر دیتا ہے کہ ہم اسی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی انسان اپنے بارے میں وہ نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ جان سکتا کہ کل اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا آنے والا ہے، کس مصیبت سے اسے بچنا ہے، کس کے لیے پریپیئر رہنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا انسان کے لیے وہی کامیابی کا سبب ہے، جبکہ ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا۔ ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ یہ کون سا جانور ہے؟ یہ دابت الارض، وہی جانور ہے جو قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک اس جانور کا نکلنا ہے، یعنی دابت الارض۔ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت اس جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ پھر آگے دیکھیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے، یعنی اکارڈنگلی آپ کی تقسیم ہو جائے گی، جو جس طریقے کو فالو کرتا تھا، جیسے جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو کافر ہے، جو منافق ہے، ان سب کا الگ الگ گروپ بن جائے گا۔ جو مسلمان ہیں، جو روزے دار ہوں گے، جو عبادت گزار ہوں گے، ان کا اللہ تعالیٰ الگ الگ گروپ بنا دے گا۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ یعنی کچھ لوگوں کو پورا علم نہیں ہوتا، ان کو پوری حقانیت کا آئیڈیا نہیں ہوتا، نہ انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی، نہ انہوں نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا ہوتا، اس کے باوجود، ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود وہ بنا سنے، بنا کسی تحقیق کے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یا کس طرح اللہ ایسے کر سکتا ہے، کچھ بھی کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض۔ تو بنا پورے علم کے تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اسی لیے ان باتوں پہ غور کرنے کا موقع ہمیں آج ہی ملا ہے کہ ہم آج ہی ان باتوں پہ غور کر سکتے ہیں۔ کل جب ہم سے یہ سوالات کیے جائیں گے تو ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا اگر ہم نے آج ہی ان سوالوں کو ایز این ایگزام پریپیئر نہیں کیا۔ بس اب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی کہ وہ کچھ بول بھی نہیں سکیں گے۔ تو انسان کچھ بول بھی نہیں سکے گا، کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اسی لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھانے والا بنایا، دکھلانے والا، جس میں دن میں ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں، ہم
تلاش کرتے ہیں اپنے ذریعے معاش کو، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو پیچھے ریپیٹ نہ ہو چکی ہو، جس کی ایکسپلینیشن نہ ہو چکی ہو، اس لیے آپ سب کو آئیڈیا ہوگا ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹیشن کیا تاکہ ہم ان پہ غور و فکر کریں، ہمارے مائنڈ میں ان کی ٹریسز بن جائے، امیجنیشن میں ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں کہ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے اس کو اسی طرح سے جیسے جیسے آیات پڑھی جا رہی ہیں اپنے مائنڈ میں امیجن کرتے جائیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی یا ایسے جیسے ہو رہی ہیں۔ آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے قیامت کے دن۔ یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ کیونکہ اللہ نے آج ان سب چیزوں کو مضبوط بنایا ہے، وہی اللہ ان چیزوں کو اکھاڑ سکتا ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے دیکھیے کہ نیک عمل کرنے والے اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، کیونکہ وہ دن بہت سخت ہے، پسینوں میں ڈوبا ہوگا انسان، اپنے اعمال کے مطابق سورج اس کے سر پر ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پلس جو جتنا زمین کا حصہ آپ نے ناحق کسی کا مارا ہے یا کسی کا بھی آپ نے کوئی ناحق چیز چرائی ہے، زکوٰۃ میں آپ نے کوئی غلطی کی ہے، آپ نے کسی کا بھی مال دبایا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر بوجھ بن کے لاد دی جائیں گی، پلس اس دن کی سختی الگ، اس دن کی ڈانٹ الگ، اس دن کی مار الگ۔ تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ بے حد خوف زدہ دن ہوگا، جس میں انسان بالکل بھی کسی کا سہارا تلاش نہیں کر پائے گا۔ تو اس دن کچھ لوگ ہوں گے جو بے خوف ہوں گے، تو اسی لیے ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا اور اعمال کرنے چاہیے کہ ہم بھی انہی نیک عمل کرنے والوں میں داخل ہو جائیں جو اس گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ یعنی یہ حرمت والا شہر کون سا؟ مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ حرمت اس لیے کیونکہ اس میں کسی بھی طرح کی خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں، جس کی ملکیت ہر چیز میں ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، سب سے پہلے میں ہی مسلمان بنوں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ تبلیغ کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہی فائدہ اس سے اٹھا سکتا ہے جو اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے گا۔ جو رسول کی دعوت نہیں مانے گا تو اس کو جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، ان قریب اپنی نشانیاں وہ دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ سورہ قصص سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص جو ہے وہ قصے کی جمع کو بھی کہتے ہیں، اس میں واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام قصص پڑا ہے۔ توسین میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، وہ تو الحمدللہ کیونکہ دورہ قرآن ہے اس لیے ہم ایک سپارہ کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی سیلف اسٹڈی کریں گے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو آپ تھوڑا تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے، تو روز کی بیسس پہ جب یہ آیات آپ کے سامنے آئیں گی، یہ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ ان نشانیوں کو، ان آیات کو الگ طرح سے انالائز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس دن آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں کون سی بات ڈال دے، کون سی نشانی آپ کو ہٹ کر جائے۔ تو وہی چیز ہے کہ انسان اس لیے قرآن کا مطالعہ کنٹینیوس کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ اتنا سارا پڑھ لیا کہ پھر ایک مہینے کی چھٹی۔ روز تھوڑا تھوڑا سا پڑھے، اور ان آیات پہ جو آپ پڑھتے ہیں، چاہے آپ دو پیج پڑھیں، ایک پیج پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ان پہ غور و فکر کریں، ڈیٹیل میں جا کے سمجھ کے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، جو گائیڈ ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔
فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی جو انہیں جو اندیشہ تھا کہ اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک لشکر کی تباہ ہوگی جیسے کہ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا، تو ان کو اندیشہ تھا کہ یہ کیسے ہوگا اور ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا ان کو، اس کے ذریعے فرعون کا خاتمہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ہی ذریعے۔ ہم نے موسیٰ کی ماہ کو وحی کی۔ اب یہ وحی جو ہے یہاں پر ایکچولی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جتنے نبی اللہ نے بنائے ہیں وہ سارے مرد تھے، تو جو یہاں پر یہ آیت آ رہی ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ اب موسیٰ کی ماں کو وحی کی تو ان کے دل میں بات ڈالنا، وہ وحی ایکچولی وہ نہیں ہوتی جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں جو بات ڈالنی ہوتی ہے، جو انہیں القاء کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ان کا دل مضبوط کیا جاتا ہے، اس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر و خوف یا رنج و غم نہ کرنا، بالکل ڈر نہ کرنا، بالکل رنج نہ کرنا، اور ہم ہی ہیں اس کو جو تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے، اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ہم بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، یعنی یہی چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی کہ جب یہ قتل کا واقعہ چل رہا تھا، سلسلہ چل رہا تھا، تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا، اگلے سال چھوڑ دیا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی باری والے دن ان بچوں کو قتل کیا جانا تھا، سارے جتنے بھی پیدا ہوئے تھے بنی اسرائیل میں لڑکے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی ماں کو بولا کہ اب آپ کیا کریں، کیونکہ وہ آنے والے تھے سپاہی، جیسے ان کو پتا چلتا کہ کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، فوراً جا کے اسے قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، اس آئیڈیا کو ان کے دل میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی مدر کے، کہ آپ ان کو تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں بہا دیجئے، پھر اس کے آگے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ جو تابوت تھا وہ بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس جا کے رک گیا، وہیں جا کر، اور ان کے نوکروں نے اسے نکال لیا۔ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بچے کو کیا کیا، بچایا ان لوگوں کا، ان کو ان کی پرورش میں دے دیا، پھر اس کے بعد اسی کے ذریعے ان کو رنج پہنچایا، ان کے جو ظلم تھا، جو شدت تھی، اسے ختم کرا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار، کہ وہ پہلے سے ہی دشمن تھے، نافرمان تھے اللہ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان کو ہلاک کرایا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب تابوت میں سے ایک حسین اور جمیل بچہ انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے، جب وہ تابوت میں سے دیکھ رہے تھے اس بچے کو، تو اس وقت انہوں نے ایک دم سے ان کی داڑھی پہ پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی، تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت میں انہوں نے بولا ان کی وائف نے کہ اسے قتل نہ کریے، کہ یہ ہماری آنکھوں کا تارا بنے گا، ہم اسے اپنا بچہ بنا سکتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے، یعنی وہ بچہ بنانے کی سوچ رہے تھے، ایکچولی اللہ تعالیٰ کا تو کچھ اور ہی پلان تھا کہ یہ بچہ کل کیا کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، ان کا دل بالکل پریشان ہو گیا، کیونکہ ایک ماں کا دل تھا اور نیو بورن بیبی تھا، کس طرح سے وہ اپنے بچے کے بنا رہ رہی ہوں گی، بے قرار ہو رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی بے قراری کا ذکر کیا کہ دس از نیچرل، مدر کا اپنے بچے کے لیے پریشان ہونا، آلدو اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے کہ ہم دھیان رکھیں گے، پھر بھی ان کا دل بے قرار تھا، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر نعمت کا ذکر دیکھے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارا بھی یہی کام ہے کہ جو ہمیں بینیفٹ ملتا ہے، ہمیں ہماری لائف میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی بلیسنگ آتی ہے، آپ ہر اس چیز کو اللہ کی طرف لوٹا دیجئے کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دل مضبوط کیا، اللہ نے آسانی کی، اللہ نے مجھے توفیق دی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا دل خود اللہ نے سنبھال لیا، ادروائز ایسا ممکن تھا کہ وہ جا کے لوگوں کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے دے دو، اور مجھ سے نہیں رہا جا رہا۔ اللہ نے ان کے دل کو سنبھال لیا، سپورٹ اللہ نے خود دیا، اسی لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں، اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے پہ وہ یقین رکھیں، اطمینان رکھیں۔ اگر وہ جا کے ڈسکلوز کر دیتی تو ہو سکتا تھا اس بچے کو مار دیا جاتا، لیکن انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، انہوں نے اللہ کے فیصلوں پر یقین کیا، اللہ نے ان کے دل کو سنبھالا، اس وجہ سے یہ باقی کے واقعات ہوئے۔ کبھی کبھار ایسی بڑی بڑی قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہیں انڈیویجول لیول پہ، جس سے بہت
بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو، اس وقت یہ بالکل نہ سوچے کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، سب کچھ مجھے ہی کیوں سہنا پڑتا ہے۔ آپ یہ سوچیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان قربانیوں کے لیے چوز کیا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے، وہ آپ کی لائف سے عبرت حاصل کر سکیں، نمونہ حاصل کر سکیں، اور خود بھی موٹیویٹ ہو جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کتنے لوگوں کو آپ کا صدقہ جاریہ بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، وہ اس کا پیچھا کرتی رہی جہاں جہاں وہ تابوت بہ کے جاتا رہا۔ فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ ابھی ان کی بہن جو ہے وہ نہیں پہنچی تھی اس گھر تک جہاں تک یہ بچہ پہنچا تھا، کیونکہ وہ پانی سے بہتے بہتے پہلے محل تک پہنچ گئے۔ اب یہ ہوا کہ جب ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا، فیصلہ کر لیا گیا، تو اب ان کو دودھ پلانے کا وقت تھا، کیونکہ بچہ نہایت ہی چھوٹا تھا۔ اب کیا ہوا، جتنی دائیاں وہاں موجود تھیں ان سب نے دودھ پلانے کی کوشش کی، کسی کا بھی دودھ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ کے حکم سے۔ تو پھر ان کی جب سسٹر وہاں پہنچی، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سارا ماجرا دیکھا، تو انہوں نے ایک وے آؤٹ بتایا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش بھی کرے اور ہو بھی اس بچے کے خیر خواہ میں سے، یعنی وہ تمہارے ساتھ بھلائی ہی کرے گا، بچے کا بھی پورا دھیان رکھے گا، میں تمہیں ایسے لوگوں کا نام نہ بتا دوں۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا، یعنی ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ ان کو فیڈ کراتی رہیں گی، لیکن وہ obviously موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دربار میں ہی رہیں گے، بٹ یہ ہے کہ جب تک وہ چھوٹے ہیں انہیں ضرورت ہے، تو وہ اس طرح اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے، اور ان کی انڈر پرورش بھی تھے، پلس فرعون کے لوگ بھی ان کی حفاظت کر رہے تھے، انہیں جو بھی نیڈ تھی ان کی مدر کو اس کے بدلے ویجز بھی مل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے بلیسنگ پر بلیسنگ دے دی تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو جائے، جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ حکمت اور علم کا مطلب کیا ہے، اس سے نبوت بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ پھر اس کے بعد نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں دو شخص کو لڑتے ہوئے پایا۔ اب وہ واقعہ ہے جب ان کا قتل، ان کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہوا تھا، اس واقعے کی ڈیٹیلنگ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کے سونے کا ٹائم تھا، وہ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، انہی کی قوم میں سے تھا، اور دوسرا جو تھا ان کے دشمنوں میں سے یعنی فرعونیوں میں سے تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، اس نے کہا کہ آپ تو میری قوم والے ہیں، ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، پلیز میری ہیلپ کیجئے، دیکھیے یہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ اس آدمی نے جو بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، سامنے والی فرعونی کو انہوں نے ایک مکہ مار دیا اور وہ مر گیا اللہ کے حکم سے۔ تو موسیٰ کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام مجھ سے ہو گیا، یعنی یہ تو بہت بڑا جرم مجھ سے ہو گیا، ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے ایسے مارا زور سے تو وہ مر گیا۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کبھی بھی آپ کسی نوکیلی چیز کے ساتھ میں یا کوئی ایسی چیز کی طرف کسی سے اشارہ نہ کریں جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ شیطان آپ کے ہاتھ سے چھین کے وہ اس کے اوپر مار دے اور اس طرح آپ کے ہاتھوں سے کوئی ایسا نقصان دوسرے کو پہنچ جائے جو آپ کا ارادہ بھی نہ ہو۔ اس لیے ان طرح کے اشاروں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، کہاں یہ کہ آپ کسی کو مار ہی دیں اسے، کیا پتا وہ اگر آپ نے کسی کو دور سے مارنے کی کوشش کیا، ایسے ہی آپ چاقو سے ڈرانے لگے کسی کو، اس کو کٹ لگ گیا اور وہ کٹ اتنا گہرا ہوا کہ اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، کچھ بھی، ایوری تھنگ از پاسبل، جیسے ہم اس آیت سے دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے حدیث کا جو حوالہ دیا اس کے حساب سے یہ ہوا کہ شیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے، اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے، یعنی جو ان سے انجانے میں قتل ہو گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور وہ بھی پیغمبروں کے ہاتھوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کو، ان کی اس دعا کو، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ان کا ارادہ کیا تھا، تو اس کو قبول کیا اور ان کو جو ہے معاف کیا۔ پلس یہ بھی ہوا کہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کا آئیڈیا مل جائے تو اس کے بدلے انہیں نہ قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، کہنے لگے اے میرے رب، جس سے جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی جو کافر تیرے حکموں کا مخالف ہوگا، تو نے جو یہ مجھ پہ انعام کیا کہ مجھے بچا لیا، اب میں کسی کی گنہگار کی مدد نہیں کروں گا، چاہے وہ گنہگار مسلمان بھی کیوں نہ ہو یا وہ کافر ہو۔
صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے، پھر دوبارہ وہ شہر میں گئے کہ کہیں آؤٹ تو نہیں ہو گئی خبر۔ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو خود ہی بے راہ ہے، ساری غلطی تیری ہے، تو ہی لڑاکو ہے، تو ہی لڑتا ہے، کل بھی تو نہیں کیا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے۔ تو میں تجھے مطلب ان کو غصہ آیا اس کے اوپر، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غصے میں اس طرح جواب دیا۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب چاہا کہ وہ اس آدمی کو پکڑے، بنی اسرائیل کا جو دشمن تھا، تاکہ لڑائی آگے نہ بڑھے، تو کیا ہوا، وہ آدمی ڈر گیا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ موسیٰ مجھے مارنے آ رہا ہو، کل بھی میں میری وجہ سے ہی انہوں نے کسی کو مار دیا تھا، تو اس نے اس چیز کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس چیز کو بول دیا کہ کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مارا تھا؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے۔ کل اس کی ہیلپ ہوئی ہے لیکن آج اس طرح سے اس نے یہ واقعہ سب کے سامنے بیان کیا اور اوپر سے ظالم کہہ رہا ہے، تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس واقعے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شہر کے پلنے گرانے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ یہ واقعہ سب کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ اس نے زور سے بولا، وہاں بہت سارے لوگ اور موجود ہوں گے یا اس نے جا کے بتایا۔ اس طرح یہ ہوا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی اور فرعون تک یہ بات پہنچ گئی۔ تو اس کے بعد شہر کے پلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ آدمی کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ جس نے انہیں خبر دینا چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا جا سکے، میں بھی وہ ایمان لے آیا ہو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ بس تو جلد چلا جا، یہاں سے چلے جاؤ، اس شہر کو سے چھوڑ دو، ادروائز وہ آپ کو مار ڈالیں گے، مجھے اپنا خیر خواہ مان لو۔ بس موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ وہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجئے، کبھی ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے پکڑ لیں اور مجھ پہ ظلم کریں۔ جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے ان کو مدین جانے کا حکم ہوا یہاں پر۔ ابھی وہ مصر میں ہی تھے لیکن اس واقعے کے بعد ان کو اللہ کی طرف سے مدین جانے کا وہ ملا، وحی کے ذریعے کہ آپ مدین کی طرف روانہ ہو جائے۔ جب مدین کی طرف گئے تو وہاں پر کیا ہوا، کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی گائیڈ کرے گا، ایسا نہ ہو کہ دوسری جگہ جا کے بھی میں لاسٹ ہو جاؤں، وہاں کے لوگ کیسے ہوں، میرے ساتھ کیسا رویہ ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے وہاں جا کے بھی اللہ سے دعا کی۔ مدین کے پانی پر جب آ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے۔ ایک کنویں کے پاس پہنچے تو بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو اسی طرح کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کے دیکھتے ہیں ان کو بھی پانی پینے کی حاجت ہوئی ہوگی، یا وہ اکٹھا لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر، تو ان کو دو عورتیں نظر آتی ہیں جو الگ کھڑی ہوتی ہیں، اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ بہت سارے مرد حضرات وہاں تھے آس پاس میں، تو وہ جو عورتیں تھیں وہ لائن میں نہیں لگ سکتی تھی، وہ خود اپنی جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، ان دونوں سے سوال کیا کہ تم کیوں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، مردوں کے ہجوم میں نہیں گھستی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑی سی گیدرنگ میں یا راستے میں سے آپ کو جانا ہے، آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مرد ہیں، تو آپ بھی گھستی چلی جا رہی ہیں، چاہے کوئی نیک کام ہی کیوں نہ کرنا ہو، جیسے ہم طواف کے ٹائم پہ بھی کرتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا اینڈ آل، تو اس وقت بھی کیا رہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور آپ عبادت کے شوق میں اور لوگوں کو چیرتے ہوئے، لوگوں سے ٹچ ہوتے ہوئے، لوگوں کے ہجوم میں گھسیں، تو یہ اس میں دیکھیے نا دوسرا رول بھی تو وائلیٹ ہو رہا ہے نا، کہ آپ کو اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی پروٹیکشن کرنی ہے، تو ایسی والی عبادت جس میں آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی۔ وہ کہنے لگیں کہ ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، یعنی آپ خود گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان جانوروں کو اپنے ساتھ لے گئے اور خود ان کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ واپس وہ پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے پھر دعا کری۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا لڑکیوں سے کہ دیکھو میں نے پانی پلایا مجھے ہیلپ چاہیے، آنے کے بعد انہوں نے سیدھا اپنے اللہ سے مدد کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ میری ہیلپ کریں مجھ تک خیر پہنچائے، آئی ریئلی نیڈ اٹ دس ٹائم۔
اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. اس بات کو دھیان رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استحیاءن الگ سے ذکر کیا ہے، چلتے ہوئے آئی کے علاوہ شرم و حیا سے. یعنی آپ باہر جاتے ہیں، آپ کام کرنے جاتے ہیں، بینگ اے لیڈی، بینگ اے گرل، تو اگر آپ جاتے ہیں وتھ پورے شرعی پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پلس آپ کو پتا ہے کہ ایک لیڈی کی ڈگنیٹی ہوتی ہے اور وہ بھی ایک مسلم خاتون کی، اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ جائیں، باہر نکلیں، کوئی دقت نہیں ہے اگر ضرورت ہے، نیڈ ہے تو. ایسے نہ ہو کہ ٹائم پاس کرنا ہے، من کر رہا ہے انجوائے کرنے کے لیے اینڈ آل. فیملی کے ساتھ جانا از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ یہاں دیکھیں نا، وہ اکیلے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں. تو اس لیے لیڈی کے ساتھ یہ چیز ہے، وہ گھلتی ملتی نہیں ہے انجان لوگوں کے ساتھ یا مرد حضرات کے ساتھ، یا بالکل بے حیا نہیں ہوتی. یہ ان کے اندر نیچرل ہے کہ اللہ نے ان میں حیا زیادہ ڈالی ہے، وہ ایسی باتوں کی طرف بہت جلدی راغب نہیں ہوتی. اب مجبوری تھی، اس لیے وہ باہر آئیں اپنی چادر کو تھامے ہوئے مضبوطی سے اپنے پردے میں، اور ان کے پاس آ کے کہنے لگیں کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں. اب وہ دونوں بہنیں تھیں، کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے ان کو خود آنا پڑا. جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، یعنی ان کے فادر کو سب بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تو نے ظالم قوت سے نجات پالی ہے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. مضبوط کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب وہ پانی پلا رہے تھے جانوروں کو تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اتنا بھاری ڈول اٹھا لیا، پتھر کھسکایا، اور جو جو کام محنت مشقت کا ہوتا ہے وہاں پہ وہ بہت آرام سے کر پا رہے تھے. اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی، جیسے آپ کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک مکے میں ہی وہ آدمی مر گیا. اس کا مطلب کتنی پاور ہوگی، اللہ نے انہیں کتنی پاور دے رکھی ہوگی. مضبوط تھے وہ اور امانت دار اس طرح سے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی ایسی مکسنگ کرنے کی یا کوئی ایسی غلط بات کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا کام کیا اور جا کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. پھر اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، یعنی میں ایک سے چاہتا ہوں کہ آپ اس سے شادی کر لیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ہزا، پھر رشتہ دار، پھر وہ رہ سکتے ہیں شرعی طور پر بھی ان کے ساتھ، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، یعنی جو میرے جتنے بھی جانور ہیں ان کو چرانے کا کام آپ کریں گے، یہ خدمت آپ کا مہر ہوگی 8 سال تک. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. 2 سال آپ اور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. یہ شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، جو نبی تھے جن کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم، تو وہ انہی کی بیٹیاں تھیں. پھر اس کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، چاہے 8 سال چاہے 10 سال. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے. یعنی جو ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اس طرح سے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، شادی پہ جو ہمارا مہر ڈیسائیڈ ہوا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کو ہم گواہ بناتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے. اب جب پورا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو وہ اپنی فیملی کو لیا انہوں نے اور وہ چل پڑے واپس مصر کی طرف. تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو. جو طور پہاڑ کے اوپر یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پہ انہیں آگ نظر آئی تھی، تو یہ اسی واقعے کی اب کنٹینیوشن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کی درخت میں آواز دیے گئے. آواز آئی یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اور اللہ کا جو نور جو تھا، وہ آگ جو تھی وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا نور تھا کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا پروردگار ہوں. ان کو یہ آواز آئی اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی آواز آئی کہ آپ لاٹھی ڈال دیں. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے.
ٹھیک ہے، یعنی اپنے بازوؤں کو ملا لو اس طرح کہ جیسے بغل میں دبا لیا کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس پوزیشن سے جیسے آپ ٹائٹ سے اپنے ہاتھوں کو اپنی باڈی سے چپکا کے ان کو فورسلی دبا لیجئے، اس سے آپ کا خوف جاتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں معجزے تیرے لیے ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. یہ واقعات جو تھے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، ان کو سمرائز کر دیا گیا ہے ایک کے بعد ایک کنٹینیوشن میں، اور انہی کی ڈیٹیلنگ الگ الگ چیپٹرز میں الگ الگ صورتوں میں ہم تھوڑی تھوڑی پڑھ چکے ہیں. موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان ہے، یعنی ان کی زبان ایک دم کلیئر ہے، ان کو لکنت بھی نہیں ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو لکنت بھی تھی، بچپن میں انہوں نے انگارہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی آواز، ان کی زبان جو ہے وہ جل گئی تھی، کہ وہ مجھے سچا مانے. اب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے، اور ان سے ایک قتل بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے. بس اب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غالب کون رہے گا؟ یہی جو ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو دیکھ کے تم پہ ایمان لائیں گے. پس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو. یہ لوگ ہمیشہ سے مشرکین ہی رہے ہیں، اور ادروائز سنا بھی ہوگا تو ان کو یہ بہت بڑی عجیب سی بات لگتی ہوگی کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک ہی خدا ہوگا، کیا بہت سارے خدا نہیں ہوں گے؟ ایسے کیسے کام چلے گا؟ ہر چیز کا الگ الگ جس طرح سے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے کائنات کا ڈپارٹمنٹ بھی سیٹ کیا کہ سارے ڈپارٹمنٹس الگ الگ بندہ سنبھال رہا ہوگا، اور اس کو الگ الگ انہوں نے الہ بنا لیا اپنا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا. فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، یعنی میں ہی تو تمہارا معبود ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے. سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، یعنی مٹی کو آگ میں تپا تپا کر اینٹیں تیار کر. حامان فرعون کا جو وزیر تھا اور اس کا مشیر بھی تھا، وہ اس معاملات کا انتظام کرنے والا ہوا. پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، آسمان پر چڑھ کر دیکھوں تو کون رب ہے اس کا. اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا، سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ ہی لیا اور ساتھ میں دریا برد کر دیا، یعنی انہیں کو ڈبو دیا گیا، جو غرق ہونے کا واقعہ ہے. اب دیکھ لیں کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، لوگوں کو غلط بات کی طرف لیڈ کرتے ہیں، اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے. ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی. ایسے لوگ دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے جو دوسروں کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، دوسروں کو بھی غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں. قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہی ہوں گے. اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل، ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اب جو یہ بات ابھی گزری ہے نا اوپر کی، یہ لوگ خود بھی لعنتی ہیں اور قیامت کے دن تک برے حال میں ہوں گے، تو کوئی بھی ایسا کام یا ایسی کوئی ویڈیو یا کسی بھی ایسے ساتھی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے جو شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے، کسی بھی طرح کی ویڈیو بنانا، بے پردہ گھومنا، کسی بھی ایسی گیدرنگ میں جانا جو شریعتاً حرام ہے، ان ساری باتوں سے اگر ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہی تو فن ہے، یہی تو مزے کی چیزیں ہیں، کرنے کا وقت ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے وہ کتنا بھی آپ کو فن نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں، ان کو پسند کر رہے ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی لعنت میں ہے. آپ کو اوپر سے جو بھی نظر آئے ان کی زندگیاں خوشحال نہیں ہوں گی، نہ وہ برکت والی زندگی ہو سکتی ہے. جو نافرمانی کی زندگی ہو اس میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی. انسان بظاہر کتنا بھی خوش نظر آئے، وہ ایکچولی خوش نہیں ہوتا، وہ صرف پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، چاہے مالی طور سے، چاہے جسمانی طور سے، کسی بھی طور سے اسے کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. اگر تب بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ رجوع کر سکیں اس سے پہلے کہ ان کو کوئی بیماری آ پکڑے. یا پھر جب اس سے بھی آگے لیول بڑھ
جاتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ انہی نعمتوں میں ڈوبتا رہے. پھر اسے اچانک اللہ کا عذاب آ پکڑتا ہے یا اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ صرف پچھتاتا ہے. اسی لیے صرف اس راہ کو جو اللہ نے بتا دیا، چاہے دنیا کتنی بھی اٹریکٹیو لگے، ان لوگوں کے پیچھے بالکل نہ لگے جو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنتی دنیا میں بھی ہوں گے اور قیامت میں تو بدحالوں میں سے ہوں گے ہی ہوں گے. جو ہم اتنی آیت پڑھ رہے ہیں، اتنی سارے قرآن کے ہم نے الحمدللہ 20 سپاروں کا مطالعہ ہو گیا ہے، تو اس اب تک ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کامیابی کیا چیز ہے اور ہمیں کن کو فالو نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیوں ماننا ہے. تو لہٰذا اس کو اپنا بالکل پکا اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ کے نافرمانی ہو، چاہے وہ وقتی ہمیں کتنا ہی اٹریکٹ کیوں نہ کر رہی ہو چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک بندے ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں، دلیلیں ان کو ملتی ہیں کہ دیکھیں پچھلی قوم نے بھی ایسا کیا، انبیاء کی زندگی ایسے گزری، بہتر جو ہے عمل کرنے والے ان کو ہم نے کیسے کیسے ریوارڈ دیا یا ہم دیں گے. تو آپ کیا کریے، اس سے یہ تذکرون، نصیحت حاصل کریے. یہ نصیحت ہے جو دیکھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو نظر آتی ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ اندھے رہتے ہیں. اور طور کی مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ ساری غیب کی باتیں کس سے جانی؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے تو بتائیں، آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنا رسول کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں. نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے رہے. یعنی اس قوم کے بھی لوگ جنہوں نے ان آیات کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تک نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں آپ کو پیدا نہیں کیا، لیکن ہر دور میں اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں، لوگوں کو صحیح راستے پر لاتے رہیں. اور نہ تو تور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اویئر کر دیا وحی کے ذریعے اور رسول اللہ کے ذریعے ہم لوگوں کو اویئر کیا. تو ہمارے پاس کوئی سورس ہی نہیں تھا ان ساری باتوں کا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اویئر کر رہا ہے ان واقعات سے، اسی لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا. کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. اگر رسول نہ بھیجا ہوتا تو یہ سوال ہوتے ان کے، حالانکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں یہ مصیبت آ رہی ہے. ہم تیری آیتوں کی تابعداری کر لیتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. یہ ان کا کہنا تھا. اگر رسول نہ آتے تو اس طرح کہتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، ہم رسول نہیں بھیجتے، تو بھی یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہم نے رسول بھیجا. تو یہ دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور یہ انسان کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ تو جادوگر ہے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ. اچھا، تو موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کیا کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں. یعنی تم یہ والی باتیں کرتے رہے ہو کہ موسیٰ کی طرح ان کو سارے معجزے دے دے اللہ تعالیٰ. تو کیا موسیٰ کو بھی لوگوں نے ایک دم ایگری کر لیا تھا؟ موسیٰ کو بھی تو کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں. کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا. جتنی کتابیں الہی ہیں، اگر اس سے زیادہ کوئی گائیڈ کر سکتا ہے تو ایسا کرو، تم میرے سامنے پیش کر دو، میں اسی کو فالو کر لوں گا. یہیں سے دلیل کا ایک پوائنٹ اور نکلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دلیل دیتا ہے یا ہمیں کوئی بات بتاتا ہے یا ہم سے کوئی بحث کرتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، تو آپ اس سے یہ کہیں کہ اگر آپ کو اس سے بہتر بات پتا ہے، کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہے، ہمارا طریقہ اگر غلط ہے تو آپ ہمیں دلیل دے دیجئے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. تو یہ بہترین طریقہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا. اگر آپ کو دلیل نہیں ملتی ہے، اوتھینٹسٹی اس کی ٹھیک نہیں ہوتی اور آپ کے پاس اس سے قوی دلیل ہے، تو آپ اپنے طریقے پر رہ کے اسے بھی بتائیے کہ دیکھیے میرے پاس تو یہ ثبوت ہے، آپ بھی اپنی اصلاح کر لیں. پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو. سب سے زیادہ بہکا ہوا انسان وہی ہے جو اپنی خواہش، اپنے بارے میں، اپنی زندگی، اپنا نفس صرف یہی سوچتا رہے، اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، اسے اپنوں کی بھی پرواہ نہ ہو، اسے اپنے اچھے برے کی پرواہ نہ ہو، اسے اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، اسے اللہ کی پرواہ نہ ہو.
बगैर अल्लाह की रहनुमाई के बेशक अल्लाह ताला तमाम जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। हम बराबर पैदर पे लोगों के लिए अपना कलाम बेचते रहे ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो इस पर भी ईमान रखते हैं, और जब इसकी आयतें उनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इससे कि हमारे रब की तरफ से ही है, ये किताब हमारे रब की तरफ से ही है, हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले में दोहरा अजर दिया जाएगा। अहले किताब में से जो अपनी किताब को भी और उस किताब की निशानियों को पढ़ के कुरान पे भी ईमान लाते हैं, उनको दोहरा सवाब है। हदीस में आता है कि 3 आदमियों के लिए दोहरा अजर है। उनमें एक वो अहले किताब भी हैं जो अपने नबी पर भी ईमान रखते हैं और मुझ पर भी ईमान लाते हैं। ये नेकी से बदी को टाल देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बुराई होती है उसका जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि माफ कर देते हैं और दरगुजर से काम लेते हैं, और हमने जो उन्हें दे रखा है वो उससे देते रहते हैं। ईमान वालों की ये सिफात बार बार बताई जाती हैं। सब्र, आप ये देखिए, पहले ईमान अमल सौले, उसके बाद सब्र का जिक्र होता है और खर्च का जिक्र होता है। और साथ में जब कोई बेहुदा बात उनके कान में आ पड़ती है, कोई भी लग़्व बात, बेमायना बात, कोई बेकार सी बात, तो उससे किनारा कर लेते हैं। बहस नहीं करते, उसमें पढ़ते नहीं हैं, उसे लोगों में आम नहीं करते, बल्कि उसे ऐसे कर देते जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए हैं, तुम पर सलाम हो। हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। तो एक आला किरदार शख्स कैसा होता है, जो फिजूल में झगड़ा नहीं करता, लोगों में बहसें नहीं करता, गॉसिपिंग नहीं करता, गीबतें नहीं करता। अगर उसे कोई बुरे काम की उसको कोई बताता भी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फ्रेंड ने कोई आपको बताई बात कि देखो मुझे ये वाली खबर मिली है और उनके घर में या उनके यहाँ या इस सोसाइटी में कोई भी ऐसी गलत बात जो आपके कान में पड़ती है, तो आप क्या कहते हैं कि देखें, उनके लिए दुआ करिए अल्लाह से, और साथ में क्या करिए, अपने अमल के ऊपर नजर रखिए। हमारा काम हमारे साथ है, उनका काम उनके साथ है, आप उनको सलाम कह के रख दीजिए। कि आप कोशिश करें कि ऐसी बातें लोगों में ना फैलाएं, अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं है। उस बात को आगे ही ना बढ़ाएं, चाहे वो आपके, आप अपने भाई बहनों तक से शेयर ना करें। अननेसेसरी बात है तो क्या मिलेगा, आपका वक्त जाया होगा, प्लस हो सकता है उनसे कोई गुनाह की बात हो जाए, आपसे ना हो। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हैं, जितने लोगों को आप बताएंगे वो कहाँ से कहाँ बुराई बन के पहुंच जाए, तो वो गुनाह जारी आपके सर पर आता रहेगा। इसीलिए इन बातों को इग्नोर करें और कोशिश करें कि लोगों को ये बताएं कि आप भी इन बातों से बच के रहें, हद दर्जे परहेज करें इन बातों से। फिर उसके बाद ये बताया कि आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। अल्लाह ताला के हाथ में है ये सारी चीजें। हिदायत वालों से वही खूब आगाह है। कौन लोग हैं जो सच्चे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला ही ऑलरेडी जानता है। कहने लगे अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाएं तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। अगर हमने आपकी बात मान ली तो क्या होगा, हमें तो हमारे मुल्क से ही लोग निकाल देंगे। क्या हमने उन्हें अमन और अमान और हुर्मत वाले हरम में जगह नहीं दी? अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो भी लोग हैं, अगर मक्के वाले इस तरह की बातें करते हैं कि अगर हमने अल्लाह की बात मानी तो दूसरे लोग हमें छोड़ देंगे, तो क्या फरमाता है अल्लाह ताला, क्या अभी तक आपको अमन की जगह में नहीं बिठा रखा? अल्लाह ताला ने आपको अमन में नहीं रखा? क्या आपको लोगों से बचा के नहीं रखा? जहाँ तमाम चीज़ों के फल फल मिलते हैं, चले आते हैं, जो आपके पास बतौर रिज़्क हैं, उस जगह पे फलों की इतनी पैदाइश नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया से फल वहाँ पहुँचा देता है। उनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। लोग इन निशानियों को नहीं देखते कि कैसे वहां पे रिज़्क आ रहा है, किस तरह वो अमन का शहर है, कि आसपास वाले इलाकों में कितना लड़ाई झगड़े और ये सब हुआ करते थे, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया अमन का शहर है, प्लस हुर्मत वाले महीनों में वहां कोई लड़ाई नहीं हो सकती। दुनिया से लोग वहां इबादत करने के लिए आते हैं। हमने बहुत सी बस्तियां तबाह कर दी जो अपने ऐश व इशरत में इतराने लगी थी। ये हैं उनकी रिहाइश की जगहें जो उनके बाद बहुत कम आबाद की गईं, और हम ही हैं आखिर सब कुछ के वारिस। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी उस वक्त तक हलाक हलाक नहीं करता जब तक कि उनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे, जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे। आयतों को पढ़कर सुनाना, लोगों को अवेयर करना तमाम पैगंबरों का काम रहा है। हम बस्तियों को इसी वक्त हलाक करते हैं जबकि वहां वाले जुल्म सितम पर कमर कस ले। सारी बातें पहुंचा दी गई, उनके वक्त की किताब उन्हें बता दी गई, अच्छा बुरा और अजाब की वईद दे दी गई, उसके बाद भी ये लोग जुल्म करते रहे। फिर आता है अजाब। और इस बात को हम अपने आप से भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि हर चीज़ हमारे सामने है, सारी बातें पहुंचा दी गई हैं, कुरान हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी हम अपना अमल कर रहे हैं, हम तौबा नहीं कर रहे, तो क्यों अजाब नहीं आएगा? सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं।
तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ जिंदगी का ही सामान है, दुनिया की जिंदगी का ही सामान है और उसी की रौनक है। जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ एक तरह से इल्यूजन समझ लें आप, इसी की रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर और देर पा है। क्या तुम नहीं समझते? यानी इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बिल्कुल दांव पे ना लगाएं। हदीस में आता है कि अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में जो दुनिया है ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समुद्र में डुबोकर निकाल ले, फिर देखे कि समुद्र के मुकाबले में उंगली में उसको कितना पानी लगा हुआ मिला। मैंने पहली बार ये हदीस पढ़ी तो बिल्कुल फैसिनेटिंग थी बहुत ज़्यादा। अगर आप इमेजिन करें इसको कि वाकई समुद्र के सामने आपने अपनी उंगली डुबोई और एक ड्रॉप उसमें पानी लगा, मुश्किल से उंगली सिर्फ तरी हुई आपकी, वो दुनिया है। समुद्र अल्लाह के पास है वो सारा। तो आप इतनी सी हकीर चीज़ के लिए अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करें? क्यों इंसान अपने आप को बेहतर ना बनाए, अल्लाह के आगे बिल्कुल अपने आप को ना झुका दे? इतना खुला आपके सामने एक काइंड ऑफ समझ ले बार्गेन, ऐसी डील है कि उसको बेवकूफ लोग ही रिजेक्ट कर सकते हैं, जो वाकई शैतान के बहकावे में आ चुके हैं, उनकी अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है, जिसे वो कतअन पाने वाला है, मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही सी मनफियत दे दी, जिसे अल्लाह के पास बहुत कुछ मिलने वाला है? कौन है वो? मे भी दुनिया में परेशान हाल हो लेकिन सीधे रास्ते पर चलता हो। और एक इंसान है जिससे दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दे रखी हों, फिर बिलाखिर वो कयामत के रोज पकड़ कर बांधा हुआ अल्लाह के पास आएगा मुजरिम की शक्ल में। क्योंकि जिस इंसान के पास जितनी दुनिया होगी, अगर उसने गलत तरीके से उस दुनिया को अपनी इस्तेमाल किया होगा, अल्लाह की नाफरमानियों पे उसे इस्तेमाल किया होगा, वही दुनिया जो आज हम फख्र कर रहे होते हैं, ये हमारे पास बहुत नेमतें होती हैं, कल हमारे लिए अजाब बन जाएंगी। हम सोचेंगे काश हमें इतना मिला ही ना होता, हम कैसे इसका हिसाब देंगे? जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहरा रहे थे कहाँ हैं, जिन पर बात आ चुकी, वो जवाब देंगे। यानी जो अजाब में होंगे वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार, यही वो हैं जिन्हें हमने बहका रखा था। हमने इन्हें इसी तरह बहकाया जिस तरह हम बहके हुए थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हम इनसे बेजार हैं, हम खुद भी बहकाए हुए थे और हमने आगे वालों को भी बहका दिया। ये हमारी इबादत नहीं करते थे, यानी ये हमारी इबादत नहीं करते थे, एक्चुअली ये अपनी ख्वाहिश की ही इबादत करते थे। अगर आप वाकई अल्लाह को सच्चा मानते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, तो कोई भी आपको किसी भी तरफ लेके जाए, किसी रॉन्ग साइड के ऊपर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से अल्लाह की तरफ इंक्लाइंड होंगे। लेकिन अगर आप किसी की गलत बात को मान के उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो वैक्यूम था, वो वॉइड था, जिसने उस गलत बात को एक्सेप्ट किया, वो कमी आपके अंदर मौजूद थी। इसी वजह से तो आपका माइंड उधर गया। इसीलिए अगर कोई आपको बहकाता है तो सारा इल्जाम उस पे नहीं होता, शैतान के ऊपर पूरा इल्जाम मत डालिए। आपका नफ्स सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस चीज का, उसने एक्सेप्ट क्यों की दावत? यही बाकी के लोग भी हैं, उनको भी इस गलत काम की तरफ दावत दी जाए, वो रिजेक्ट कर देते हैं। कैसे? क्या अल्लाह ताला ने उनके सर पे सींग लगाए होते हैं? क्या वो फरिश्ते होते हैं? वो भी हमारी तरह एक इंसान है, लेकिन उनके अंदर उन्होंने अपना इतना स्ट्रांग किया होता है कनेक्शन अल्लाह से कि कोई वॉइड रहता ही नहीं है, कोई खालीपन रहता ही नहीं है जिससे वो शैतान के नफ्स के बहकावे में आ सके। तो एक्चुअली हम चाहें तो हम अपने आप को रोक सकते हैं, शैतान का हमारे ऊपर वार नहीं है, वो हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो सिर्फ बहकाता है। कबूल करना ना करना हमारे हाथ में है। दुनिया से डरना, दुनिया से मरूब होना, लोगों की बातों का खौफ खाना, ये सब हमारे हाथ में है, ये शैतान के हाथ में नहीं है। वो सिर्फ हमें डरा सकता है, बाकी डरना ना डरना हमारे ऊपर है। कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन उन्हें जवाब तक ना देंगे। यहाँ पे शरीक हम अपने रिश्तेदार और अपनी सोसाइटी को मान ले, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अल्लाह की नाफरमानी पर तुले रहते हैं। वो कुछ भी जवाब नहीं देंगे और सब अजाब देख लेंगे। काश ये लोग हिदायत पा लेते। इस बात को ध्यान दीजिए, देखिए, काश ये लोग हिदायत पा लेते तो आज इस दिन रुसवाई में ना होते, आज अपने आप को मलामत ना कर रहे होते, अगर ये हिदायत पर चल रहे होते। इस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया था। फिर तो उस दिन उनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी, एक दूसरे से सवाल तक ना करेंगे। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक काम करे, यकीनन यकीन है कि वो निजात पाने वालों में से हो जाएगा। यानी अब तक जिंदगी में जो कुछ हो गया, अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम समझ चुके हैं, अब पूरी कोशिश करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, जैसे इस आयत में है तौबा की, और फिर नेक काम करने आपने शुरू कर दिए। जितने हो चुके, अब आपको सिर्फ नेक काम ही करने हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि यकीन है, उम्मीद है कि आप निजात पाने वालों में हो जाएंगे, कि आप जन्नत में चले जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है चुन लेता है, उनमें से
کسی کو کوئی اختیار نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں تک اگر قرآن پہنچایا، اس کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارا دل بدلے، ہم اپنا ایکشن بدلے، ہم اپنے کل کو بہتر بنا سکیں. اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اللہ کا چننا ایک بہت بڑا فضل ہے. ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے اگر ہمیں قرآن کی دولت سے نواز دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ جو اس بات کو فرما رہا ہے کہ وہ بلند اور برتر ہے اس چیز سے جسے آپ شریک کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے، اس بات کو چیریش کریں، اس کو پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی طرف ہے. دنیا بھی اور آخرت میں بھی سب کو اسی کی طرف جانا ہے اور اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے، اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے؟ ساری زندگی کے لیے رات ہو جائے، سن چلا ہی جائے، تو کون ہے جو سن کو لا سکتا ہے واپس؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو. کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو، دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، اور اسی لیے کہ تم شکر ادا کرو. اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس کھو جائے گا. بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اپنے معبودوں کو لے آؤ، اپنے شریکوں کو لے آؤ، ان لوگوں کی جن کی آپ بات مانا کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ کو غصہ دلایا ہے، ان لوگوں کو لاؤ اور ان سے ثواب لے لو. ان سے کہو کہ تمہیں اللہ سے بچا لے. جن لوگوں کو آج ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سب کو لے آؤ. یا اگر آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا، اس کی وجہ سے ہی مجھے رزق مل رہا ہے، مجھے اولاد مل رہی ہے، جو بھی عقیدہ اگر آپ کے اس میں خرابی پائی جا رہی ہے، لے آؤ. بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے. اور ان سے کہو کہ تمہیں بچا لے اللہ سے. کچھ نہیں ہو سکتا، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہ لوگ آپ سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے ہی یہ سب کیا. تو اسی لیے آج بھی اللہ کی مرضی کو حاوی کر دیجیے اپنے اوپر. قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. یعنی قارون نے بھی کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل پر ظلم کیا تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کو ذلیل بھی سمجھا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس اللہ نے قارون کو بہت بڑا خزانہ دیا تھا، اس کے پاس بہت مال تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. چابیاں ہی اتنی تھی کہ طاقتور لوگ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے تھے. آپ یہ دیکھیے تو خزانہ کتنا ہوگا. ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت. اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. یعنی غرور مت کرو، بخیلی مت کرو. اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر ادا بھی کرو. اللہ جسے چاہے مال دے. آپ یہ دیکھیے اللہ نے قارون کو کتنا دے رکھا ہے. تو دنیا میں کسی کے پاس بے انتہا مال ہونا یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قریبی ہے اس لیے اسے اتنا مل رہا ہے. اتنا کچھ اللہ نے قارون کو دے رکھا ہے لیکن وہ اس کی راہ میں خرچ ہی نہیں کر رہا، بخیلی کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے مجھے ملا ہے. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول. اچھے لوگ، اس وقت کے سمجھدار لوگ اسے سمجھا رہے ہیں جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے. قارون نے کیا کہا دیکھیے، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ پر ہی ملا ہے. یعنی جو کچھ مجھے ملا ہے، میری فن تجارت تھی، میری اسکلز تھی، میں نے محنت کی ہے، سب کچھ میری وجہ سے مجھے ملا ہے، میں ہی اس کا مستحق ہوں. ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے علم میں ہی اس کا مستحق تھا، میں ہی ڈیزرونگ تھا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو اسی کا مستحق تھا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں کہ
کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے، بہت بڑی جمع پونجی والے تھے؟ گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ہم کریں گے، ایسے وقت اسی وقت گنہگاروں کو نہیں پکڑا جاتا، انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، دنیاوی زندگی کے متوالی کہنے لگے۔ اب یہ دھیان دیجئے اس بات پہ کہ وہ اب جیسے ایک پریڈ ٹائپ نکلتی ہے نا، ایسے وہ نکلا اپنے لوگوں کے بیچ سے۔ پھر کیا ہوا، جو لوگ دنیا کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے تھے یا اس سے اٹریکٹ ہو گئے، یا دنیا والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں سے بڑی جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو دنیا کے متوالی، یعنی دنیا جن کو دنیا بہت زیادہ پریفریبل ہوتی ہے، ان کی پرائیورٹی دنیا ہی ہوتی ہے، وہ کیا کہنے لگے کہ کاش کہ ہمیں بھی کچھ اسی طرح کا مل جاتا جو قارون کا دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے، تو بڑا قسمت کا دھنی انسان ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے، جو عقل والے تھے وہ کیا کہنے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ایک سوسائٹی میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو لوگوں سے مروب ہوتے ہیں، جو ہائی سٹیٹس رکھتے ہیں، اور دوسرے جو سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایکچوئل جو ایور لاسٹنگ نیکی ہے وہ کیا ہے، جو آپ کو ثواب کی فارم میں مل رہی ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے پر اور نیک عمل کرنے پر۔ یہ پیسے ادروائز آپ کے لیے ڈیزاسٹر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے، دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں ایکسائٹڈ نہیں ہو جاتے، دنیا کے لیے غلط کام پہ آمادہ نہیں ہو جاتے، ان کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ٹیسٹ ہیں، صبر والے لوگوں کے دل میں ہی اللہ ڈالتا ہے یہ چیز۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے محل، اس کے خزانوں سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا، یعنی ایک تکبر کی نشانی ہوتی ہے کپڑوں کو نیچے تک لٹکانا کہ زمین پہ وہ رگڑتے ہوئے جائیں۔ اللہ کو یہ چال پسند نہیں آئی، اسے تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی شان ہے، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اس آدمی کو، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانے کی کائنڈ آف ایک طرح سے پینڈولم کی فارم میں، کہ جب انسان زمین میں دھس رہا ہے، گریوٹی اسے اندر کھینچ رہی ہے، تو دوسری طرف سے گریوٹی اس کو آؤٹ کر رہی ہوگی، پھر دوبارہ گریوٹی اسے اٹریکٹ کر رہی ہوگی، کس طرح وہ اندر چکر لگا رہا ہوگا۔ یہ اس حدیث میں کیا ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا، صرف کس لیے کہ اس نے اپنا اظہار لٹکا رکھا تھا، اس نے اپنے آپ کو ایسے کپڑے پہن کے، جیسے ہم لوگ کرتے نہیں، کبھی کبھار ہم اچھے کپڑے پہن لیے، بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اچھے سے بال وال بنا لیے اور پھر ہم پورا شو آف کرنے لگ جاتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہم دنیا والوں کے سامنے دکھاوا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تکبر کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کسی اور کو حقیر سمجھ کے اپنی نعمتوں کی شو آف کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہے۔ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اب ان لوگوں کو بھی عقل آ گئی جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا نا اس کو دھستے ہوئے، کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہم بھی دھس جاتے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کمی کا کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کو اللہ نے عبرت دے دی، ان لوگوں کے سامنے یہ چیز آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو ہمارے سامنے یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی آپ کو جو بدلہ ملے گا وہ آپ کے اعمال کا ہی ملے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا ہے۔ رسول اللہ کو نہیں آئیڈیا تھا کہ اللہ ان کو چوز کر لیں گے، وہ نبی بن جائیں گے اور آسمان سے قرآن ان کی طرف آئے گا۔ آپ اب ہرگز کافروں کا مددگار آپ کو نہیں ہونا چاہیے، کافروں کی آپ کو بالکل ہیلپ نہیں کرنی ہے کسی بھی طرح سے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، بجز اللہ کے کوئی اور معبود نہیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، یعنی سوائے اللہ کے سب فنا ہو جائیں گے، اور اسی ذات کے لیے ہی فرما روائی ہے. تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جب قیامت کا دن آئے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان زمین لپیٹ لیے جائیں گے، یہاں تک کہ ملک الموت بھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس وقت جب دنیا میں کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، بادشاہ کہاں گئے، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہ ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرما روائی، بادشاہت، ملکیت، بڑائی، ہر چیز صرف اللہ کے لیے ہے. جب کوئی بچے گا ہی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، تو آج کسی اور کی بندگی کیوں کرنا؟ اصل معبود تو وہی ہے جو ایور لاسٹنگ ہو، ہر چیز کو آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہو، اسے کسی چیز کی نیڈ نہ ہو. تو اسی لیے ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے. سورہ عنکبوت سٹارٹ ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. کیا یہ لوگوں نے گمان کر رہا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی صرف یہ گمان کرنا کہ ہم بولے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، چلو ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو امتحان نہیں لیا جائے گا؟ آپ کا امتحان دیکھیے کیوں ہوتا ہے. آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں یا پھر کالج سے آپ ہائر ڈگریز میں پروموٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایگزام دے کے ہی تو آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا کہ ہاں آپ ڈیزرونگ ہیں نیکسٹ سیٹ کے یا نہیں. تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش لیتا ہے، اس کو ٹیسٹ لیتا ہے، تو کیوں ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کیوں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا اینڈ آل. آپ اپنے آپ کو ایگزام کے لیے پریپیئر رکھیے ہر حال میں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا جواب دینے ہیں، آپ کو کیسے ثابت قدمی دکھانی ہے، آپ کو کیسے اللہ کو پکارنا ہے. تو اس ایگزام سے بالکل نہ ڈریے. اللہ ضرور آزمائے گا آپ کو، اور وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی ہے، تاکہ آپ کے درجے بڑھیں، آپ نیکسٹ میں پروموٹ ہو جائیں، آپ اگلے لیول کی طرف پروموٹ ہو جائیں. اور اسی طرح جیسے فرسٹ کلاس سے 10th کلاس، پھر کالج، پھر اس کے بعد ڈگری ملتی ہے، اسی طرح انسان پہلے لیول سے دوسرے لیول، تیسرے لیول، پھر ایک دن جنت تک پہنچے گا. اسی ٹیسٹ کے تھرو ہی تو پہنچے گا. تو جب ٹیسٹ آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ٹیسٹ رکھ دیا. کتنے لوگ ہیں جو ایک ہی سچویشن میں ہی پڑے ہوئے ہیں، سالوں وہ فرسٹ کلاس ہی پڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ اسی لیول پہ رہتے ہیں، ان کا لیول ایلیویٹ ہی نہیں ہو پاتا. ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا. یعنی سب کو جانچا گیا ہے، ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی اور بعد والے لوگوں کو بھی جانچا جائے گا. جو لوگ سچ کہتے ہیں انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیڈ کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ گڈ آپ نے کیا، جو کچھ ٹیسٹ آپ نے پاس کیا، آپ کے اپنے بھلے کے لیے ہے. ٹیچر جو اسکول میں ہوتی ہے اس کی اپنی جاب سیکیور ہے. اب آپ پاس ہو یا فیل، اس کا کوئی نقصان نہیں، نقصان آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. اللہ تعالیٰ کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن ہماری سمجھ کے لیے ایک طرح سے کہ یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابقت سنت کی سنت کے کاموں کو فالو کیا، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ ایسے شریک کر لیں. اب دیکھیے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ احسان کریے، یہ اللہ نے آپ کو نصیحت کر دی. پھر اس کے بعد اگر کوشش کریں، یعنی اگر ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر لو جس کام کا آپ کا علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ مانیے. اس سچویشن میں جب وہ آپ کو شریک کروائیں یا پھر آپ کو شرک کی طرف لے جائیں، آپ کو گناہ کی طرف لے جائیں، صرف اس سچویشن میں آپ کو نہیں ماننی. یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص تھے. ان کا واقعہ ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کھول کر کھلایا کرتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. ایسے ہی بہت سے صحابہ ہیں جن کے پیرنٹس نے اسی طرح کیا کہ ان کو بلیک میل کیا، کچھ نے گھروں سے نکال دیا، کچھ نے فزیکل ٹارچر کیے ان کے فیملی ممبرز نے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ کو ان کی بات اس سچویشن میں نہیں ماننی، اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ ہر صورت احسان کریے.
تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبردار کر دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لوں گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہی کے ساتھ وہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کا شمار کرے گا، اہل ایمان کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ کمزور ایمان والے جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا نصیب ہی خراب ہے، مجھے لوگوں نے ستا رکھا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اس راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے عذاب بنا لیتے ہیں اپنے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب وہ نہیں کر پائیں گے اور سروائیو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی راہ میں آزما رہا ہوتا ہے۔ جب وہ زبانی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کچھ بھی کریں گے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، تو عمل کے وقت کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کو کسی طرح کا فائدہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی آیت آتی ہے جس کو آپ فالو کر سکیں، آپ کے لیے آسان ہو، تو آپ اس چیز کو کر لیتے ہیں، اور یہی مشکل چیزوں میں آپ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا نہیں ہے کیا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں کیا ہے، آپ کی منافقت اس کو نہیں معلوم؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ واپس اپنے دین کی طرف آ جاؤ، جو ذمہ داری ہوگی ہم اٹھا لیں گے، ہم تمہارے بدلے جہنم میں جل لیں گے۔ حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہوگا، اپنے دوستوں کو، گہرے دوستوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو کس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان سب کے بوجھ بھی ان پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو کچھ افطرا پردازیاں یہ کر رہے ہیں، جو باتیں گھڑ رہے ہیں، ان سب کی بابت ان سے باس پرس کی جائے گی۔ ان سے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، یہ جھوٹ جو انہوں نے گھڑا ہے کیوں کرتے تھے یہ سب۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہوں نے طوفان نے ان کو آ کے دھر پکڑا، اور وہ تھے بھی ظالم۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی۔ اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک بھی نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا، رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ ہی اس کا اعادہ کرے گا، اللہ ہی دوبارہ ان کو واپس اپنی طرف بلائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتداً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو دنیا میں آپ کو نشانیاں دکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کو اگاتا ہے، پہاڑوں کو اس نے بچھایا ہوا ہے، آپ فصل کاٹتے ہیں، آپ کھیت کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، وہ بنجر ہو جاتی ہے، پھر سیڈ ڈالتے ہیں وہ پھر گرو کر جاتی ہے۔ یہ ساری نشانیاں، سمندر ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جو سوکھے ہوتے ہیں، ڈراٹس آتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، بارش آتی ہے، وہ زمین ایسی ہو جاتی ہے جیسے آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ اس سے پہلے یہ بالکل سوکھی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو دیکھو چل پھر کر، ان سے اور اللہ کو پہچانو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اندھے بن کے نہ گزر جاؤ ان کے اوپر سے۔ جسے چاہے اللہ عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ ہی آسمان میں۔ اللہ کے سوا کوئی تمہارا والی ہے اور نہ ہی مددگار۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی قوم نے کیا کہا کہ ان کو مار ڈالو یا جلا دو۔ اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر دوبارہ آپ کو نشانی دی گئی، جیسے نوح علیہ السلام کی نشانی، ایسے ابراہیم علیہ السلام کی نشانی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ہی ٹھہرا لیا ہے۔ تم سب قیامت کے دن
ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اتنا کھلا کھلا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے اور تم ایسا کرو گے، اس دن تم اپنی ساری دوستیاں توڑ لو گے، جن دوستیوں کی وجہ سے آپ اپنا دین آج خراب کر رہے ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو لعنت کرو گے کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی یو ول اینڈ اپ ان جہنم۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس جہنم سے، اور ہمیں ایسے برے دوستوں سے بھی بچائے جو ہمیں گمراہ کریں، اور ہمیں خود ایک ایسا انسان بنائے جو دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرے، لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بھی۔ پس حضرت ابراہیم پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لے آتے ہیں اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، جیسے ہمیں پتا ہے سارے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہی رہے، ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور لوط کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو، اور اپنی عام مجلسوں میں بھی بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ یعنی وہ مجلسوں میں بھی اس طرح سے کھلے عام کرا کرتے تھے اور غلط غلط باتیں، ایسی بد اخلاقی کیا کرتے تھے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اچھا ایک ایسا انسان جو ام، مطلب ایک پرسنالٹی والا انسان، ایک اچھا انسان، ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ جو کام نہیں کرتا کسی محفل میں، وہ سارے کام وہ کیا کرتے تھے، ساری بے حیائیوں کے کام۔ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ تو لوط نے دعا کی، پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہاں ہاں، وہ ہیں، ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، تو لوط کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، یعنی وہ پیچھے رہ جائے گی، باقی سب کو ہم بچا لیں گے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے، نہ آزردہ ہوئیے، یعنی آپ غمگین مت ہوئیے، ہم آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے متعلقین کے ساتھ بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو نہیں، وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہی ہوگی وہ پیچھے رہ جائے گی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر مدین کا ذکر ہے کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو، زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ پھر ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے کچھ بھی کہہ دو تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا، ان کو سب پتا تھا، وہ سمجھدار بھی تھے، سمجھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں سمجھا۔ اور پھر بتایا قارون کا اور فرعون کا اور حامان کا، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے، اللہ نے انہیں بھی پکڑ لیا عذاب میں۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا اور بعض کو زور آور سخت آواز نے دبوچ لیا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ مکڑی جو عنکبوت ہے، یہ مکڑی کا ذکر ہے کہ مکڑی کی مثال دے کے اللہ نے سمجھایا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یا لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی ہے جو کہ ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے نا، اگر آپ مکڑی کا جالا ہٹانا چاہیں، وہ اس کا گھر ہوتا ہے، 1 منٹ نہیں لگے گا اس کو ختم ہونے میں، اس گھر کو، اتنا کمزور اس کا گھر ہوتا ہے سارے جانداروں میں۔ کاش وہ جان لیتے۔ مثال کس کی ہے؟ ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا دوسروں سے ہیلپ مانگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ ان کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنائیں۔ ان آیتوں پر پلیز غور و فکر کریں، یہ نشانیاں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ہماری توحید مضبوط ہو جائے، ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، سب اللہ سے مانگے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں جتنا ہو سکے۔ اس لیے بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رمضان کی برکت سے ہمارے دلوں کو کھولے، اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے آسان ہو جائے ان پہ عمل کرنا۔ آخری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ تو یہ آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی دلیلیں موجود ہیں، آپ کو کسی نشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آپ سے کہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہاں یہ سب سچ ہے، اللہ نے مجھے پروف کر کے دکھایا ہے، قرآن میں میرے سامنے پروف مینشن ہے، اس جتنی کائنات اللہ کی یہاں موجود ہے وہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پروف کے طور پہ فارم پہ میرے سامنے پیش کیے ہیں۔ آل دو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ اگر ہم نہ بھی اس کو مانیں، فالو بھی نہ کریں، تب بھی اس کے پاس اتنی مخلوق ہے جو اس کی کنٹینیوسلی عبادت کر رہی ہے، نہ بھی کرے تب بھی اللہ کی شان اتنی زیادہ ہے کہ اسے کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی خود کی نیڈ ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچا سکیں ان غلط کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام امت کی پریشانیوں کو دور کرے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔